بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم سرما، قسط اول از ام رامین جرمنی۔ ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ موسم سرما شروع ہونے سے کافی پہلے ہماری امی موسم کی تیاری شروع کر دیتی تھیں، جس میں نئے لحاف اور تکیے تیار ہوتے۔ پرانے تکیوں اور لحاف کو دھو کر اس کی روئی کو مشین سے، جہاں سے گندم پسوائی جاتی تھی، وہیں سے پنجوا کر پروایا جاتا اور پھر سلائی ہوتی، جو کہ ہاتھ سے باہر کی طرف کی جاتی۔ رضائی یا لحاف میں لمبے لمبے ٹانکے بھرنا، جس کو رضائی نگندنا کہتے تھے۔ اگر کوئی خاتون خانہ خود نہ کر سکتی تو کسی کو گھر بلا کر یہ کام کروایا جاتا۔ کھیس دھلوائے جاتے، سویٹر، ٹوپیاں، مفلر نکال کر دھوئے جاتے، جن کو گرمی شروع ہونے پر پہلے بھی دھو کر فرنیل کی گولیاں رکھ کر صندوقوں میں رکھا گیا تھا۔ اور یہ بھی ہوتا کہ بڑے بہن بھائی کے سویٹر چھوٹے ہونے پر چھوٹے بہن بھائی کو دے دیے جاتے۔ سب کے لیے گھر میں نئے سویٹر اور موٹے کپڑے بنائے جاتے۔ اس کے علاوہ سردی کے حوالے سے کھانے کی سوغاتیں بھی تیار کی جاتی، جس کو پنجیری وغیرہ کہا جاتا ہے، یا تل کے لڈو۔ سردی کی ایک مفید اور سستی خوراک مونگ پھلی کے ساتھ گڑ کا استعمال بھی ہوتا۔ ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ گھر میں موسم کے حساب سے نہ صرف ہر سبزی بطور سالن پکائی جاتی، بلکہ گاجر اور سیب کا مربہ بنایا جاتا، گاجر کا حلوہ اور گجریلا بنایا جاتا۔ اس کے لیے ایک دن پہلے دودھ والے سے زیادہ دودھ لانے کے لیے کہا جاتا۔ گاجر اور سیب کا جوس بھی بنایا جاتا۔ سادہ خوراک اور سادہ رہن سہن، جس میں مائیں ہر روز تازہ سبزی اور پھل خریدنے نزدیک کے بازار پیدل جاتیں، اور اس طرح ان کی روز کی سیر ہو جاتی۔ سردی کے ساتھ جلسہ سالانہ کی یاد اور ذکر نہیں ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی تیاری کی الگ داستان ہے۔ اس وقت سردی کے حوالے سے ہی کچھ باتوں کی احتیاط اور چند باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ اسی کو سوچتے ہوئے بات کہیں کی کہیں چلی گئی۔ یقیناً آپ میں سے بہت سی بہنوں کو پاکستان کی سردی اور بچپن یاد آ گیا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ایک ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کی، جو کہ وہی ہیں، بس انداز بدل گئے ہیں۔ ہماری وقت سے پہلے ہی گرم لباس، موسمی غذا اور رہن سہن کی منصوبہ بندی بہرحال مفید ہو سکتی ہے۔ مناسب کپڑوں کا انتخاب۔ سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑوں کا انتخاب کرنا چاہیے، جس میں سر کو اچھی طرح ڈھانپنا، جرابیں پہننا، اور زیادہ سردی کی صورت میں جب باہر جائیں تو منہ پر ماسک اور ہاتھوں پر دستانے بھی پہننے چاہیے۔ مناسب غذا کا انتخاب۔ مناسب اور متوازن غذا ایسے غذائی اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی بنیادی اور لازمی ضرورت ہوتے ہیں۔ چنانچہ موسم کی مناسبت سے پیدا ہونے والے پھل اور سبزیوں کا استعمال لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ موسمی پھل اور سبزیاں قدرتی طور پر ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیک، پیسٹری، برگرز کی بجائے جس حد تک ممکن ہو ہمیں اپنی روزمرہ غذا میں گوشت، فش، دالوں، تازہ سبزیوں، تازہ پھلوں، خشک میوہ جات اور انڈوں کو شامل کرنا چاہیے۔ ان کے استعمال سے ہم بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خاتون خانہ اپنے گھر کے افراد کی صحت کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ وہ کفایت شعاری سے اپنے بجٹ کے حساب سے پورے ہفتے کا پلان بنا کر متوازن اور مناسب غذا کا انتخاب کر کے اس بات کا خیال رکھ سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ضروری نہیں کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ بلکہ انسانی جسم کی نشو و نما اور طبعی تبدیلیوں کا انحصار خوراک پر ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی جسمانی ضروریات اور صحت کے مطابق روزانہ غذا کا استعمال کرتے ہیں تو کافی حد تک امراض کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جاری ہے آواز بشارت محمود طاہر۔